السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، ہمارے یہ معاشرتی مسائل یہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، جس خطے میں رہتے ہیں، وہاں کے معاشرتی مسائل کس قسم کے ہیں، وہ ہماری انسانیت کی راہ میں کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں یا کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ نوجوانوں، یہ میں ایک ٹپ دے رہا ہوں آپ کو اپنی پرسنالٹیز کو اور اپنے مقاصد کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اپنے اندر ایسی قوتیں پیدا کرنے کے لیے جو کو نگیٹیوٹی کو ختم کر دے۔ شیطانی عوامل میں نگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ کام جن سے کہ انسانیت کو نقصان پہنچے وہ نگیٹیوٹی کہلاتی ہے۔ منفی اثرات، مائنس جسے بچے سمجھتے ہیں، منفی اثرات، ایک پازیٹیو اثرات پلس جسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے اور یہ فکر ہے ہماری، اس کے اندر یہ بات ہمیں بالکل اچھی طرح سے غور کر کے سمجھ کر کے اپنانا چاہیے کہ یہ چیز ہماری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات جو انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، وہ یہ سمجھ لیجیے کہ بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز ایک مقصد دیے ہوئے ہے۔ ایون یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ چیونٹی، مچھر، مکھی اور باریک باریک ذرات جو ہمیں ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، گھر کے اندر جو کاکروچ ہوتے ہیں، چھپکلی، بچھو، سانپ، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں نا، اس کائنات کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس کائنات میں انسان کو بھی پیدا کیا ہے، انسان بھی اسی کائنات سے پیدا ہوا، یہ سب چیزیں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہزاروں سال سے فلاسفرز اور سائنسدان لگے ہوئے ہیں اس بات میں کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے، یہ کیسے ہوئی ہے، یہ کیا کام کرتی ہے، اور وہ راز کھلتے جا رہے ہیں، وہ راز کھلتے جا رہے ہیں۔ آج کل کی سائنس کے اندر وائرس، بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ وائرس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو جراثیم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ وہ وائرس بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو جراثیم، یہ جو سانپ، بچھو، مکھی، مچھر، کیڑے مکوڑے جو پیدا کیے ہیں اللہ نے، بظاہر ہم انسان ہونے کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب سی چیزیں ہیں، یہ کیوں پیدا کر دی؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی، ہر چیز کسی کا توڑ کر رہی ہے، اینٹی۔ مچھر اپنی فضا میں کوئی ایسے جراثیم کو ختم کر رہا ہے جس کا ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے۔ بچھو اپنے طور پر اپنے ماحول میں اس جگہ کو، اس چیز کو ختم کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ویسے خود وہ انسانیت کے لیے خطرناک ہے، لیکن بچھو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح سانپ، جس طرح شیر،
غرض کی دنیا کی کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم خواب خروش میں بیٹھے ہوتے ہیں یا بس ایسے ہی مست، جو نظر آ رہا ہے بس نظر آ رہا ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ بھی بہت کچھ ہے۔ جیسے آپ کی توجہ دلائی میں نے، گھر کی چھپکلی، مکھی، مچھر، کاکروچ جسے لال بیگ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے گھر میں چلنے والی چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، اور غور کریں گے تو آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی، مکڑی۔ بظاہر یہ چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جیسے کہ یہ بالکل بیکار ہے، بلکہ انہیں ہم مارتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں اپنے ماحول سے، مکھیوں کو مار کے باہر پھینک دیتے ہیں، مچھروں کے لیے ہم دوا چھڑکتے ہیں۔ تو غرض آپ یہ دیکھیں، بے شمار چیزیں ہمیں ایسی نظر آئیں گی کہ وہ بیکار ہے، لیکن حقیقت میں وہ بیکار نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو کام کر رہی ہیں اور ان کی ضرورت بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اتنا وافر مقدار میں پیدا کیا ہے۔ برسات میں دیکھیں یہ کس قدر پیدا ہو جاتی ہیں مکھیاں، بظاہر تو ہمارے لیے ایک پریشانی بنتی ہے کہ بھئی مکھیاں زیادہ ہو گئی، برسات ہو گئی، مچھر زیادہ ہو گئے، برسات ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوچیں ان باتوں کو۔ کوئی چیز بھی کسی نہ کسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ہر عمل کا رد عمل، ہر ایسی چیز جو کائنات میں نقصان پیدا کرنے والی ہو، اس کا توڑ اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی طرف شاید عام طور پہ توجہ ہی نہیں کی جاتی، اور ہم بہت سی باتوں کو بلا یعنی کوئی فائدہ مند نہیں سمجھتے، لیکن ساری چیزیں فائدہ مند ہیں۔ جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی وہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں پیدا کی گئی ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں، جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ہمیں جو پیدا کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری مدد کر رہی ہیں۔ جیسے دھوپ نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، بہت سے ایسے جانور ہیں جو ہماری غذا ہے، بہت سی ایسے پلانٹس ہیں جس کو ہم سبزیاں کہہ کر کھاتے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ ذرا غور و فکر کریں، جب غور و فکر کریں گے تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کتنا بندوبست کر رکھا ہے اس کائنات میں، ہماری حفاظت کے لیے، ہماری سیفٹی کے لیے۔ میں یہ جو بات کر رہا ہوں، اصل میں اپنے نوجوانوں کو غور و فکر کی ایک مہمیز کہتے ہیں، ایک انسینٹیو، کہ آپ غور و فکر کریں ہر کام میں، ہر بات میں، اس سے آپ کو آگے کی منزل نظر آنا شروع ہو جائے گی، چھپی ہوئی چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ جیسے کہ درخت سے ایک پھل گرا، ایک قابل انسان نے سوچا کہ یہ پھل جو گرا ہے نیچے کیوں گر رہا ہے، وہ ایب اینڈ فلو ادھر ادھر بھی جا سکتا تھا، پتھر اوپر پھینکتے ہیں وہ نیچے کیوں آ جاتا ہے، یہ سوچ و فکر کی اس شخص نے، اور اسی سے گریویٹیشن لا آف گریویٹیشن اس نے بنایا۔ یہ معمولی بات تھی نا کہ پھل
زمین پہ آ گیا، اوپر کوئی چیز پھینکی وہ نیچے آ گئی۔ برس سے چل رہی تھی بات، اور بھی لوگوں نے سوچی ہوگی، لیکن بہرحال یہ نیوٹن کی قسمت میں تھا کہ اس نے اس کے لیے ایک قانون بنایا۔ اسی سوچ و فکر کو میں سب لوگوں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سوچیں۔ اب جیسے کہ آپ یہ دیکھیں، میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے، میں تو 86 کا ہو چکا ہوں، تو اب میرے لیے کتنے دن اور باقی ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک سوچ ہے کم از کم 20 سے 25 سال سے میرے دماغ میں ہے، وہی جیسے کہ ہم بم بلاسٹ کرتے ہیں، اس میں سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ میرے دماغ میں بات یہ آئی کہ ہم ایسی چیز بنائیں جب ہم اس کو پھوڑیں یا اس کو بلاسٹ کریں تو اس میں بجائے ہیٹ کے کولڈ پیدا ہو، اور کولڈ ایسی پیدا ہو کہ وہ آنن فانن 1 میل لمبی 1 میل چوڑی ہوا کی تہ کو بالکل برف کی سل کی طرح منجمد کر دے۔ دیکھیں، دماغ کی بات ہے نا، سوچ رہا ہوں 20 سال سے میرے دماغ میں ہے۔ یہ ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے میں نے 71 میں سوچا تھا، 71 میں، اب اس کو کتنے سال ہو گئے، اور میں ہر سائنس کے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ میرا سبجیکٹ کبھی سائنس رہا تھا چھوٹی کلاسوں میں، آگے کلاسوں میں تو میں نے معاشیات کو اپنا زندگی کا وہ بنایا، پھر بھی مجھے وہ فیلڈ نہ مل سکا۔ اپنی زندگی دن پورے کر دیے، پورے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو سوچ دے رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں کہ آپ ایسے خالی بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو سوچا کریں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اس کائنات کے مالک سے، اس کائنات کے خالق سے آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو جب محبت پیدا ہو جائے گی تو آپ پھر اس کے کہنے کے مطابق اس دنیا میں رہنے کی سوچیں گے۔ ابھی آپ صرف اپنے نفس کے مطابق، ابھی اس کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاتے ہیں، ابھی آپ کو پیاس لگ رہی ہے، اس نفس کو پیاس لگ رہی ہے، پانی پیتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اس نفس کی خواہشات کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اچھی خواہشات ہیں تو نفس لوامہ میں آ جاتی ہیں، اگر بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی ڈسپلن کی کوئی خواہشات پیدا ہو رہی ہے تو وہ نفس امارہ کی پیدا ہو رہی ہے۔ اب اس کو بہتر کرنا، اس کو کنٹرول کرنا بھی انسان کی ایک اہم ڈیوٹی ہے۔ بہرحال آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں، دنیا پہ نظر کرتے ہیں، کائنات پہ نظر کرتے ہیں، سوچے بھی یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، کیوں ہو رہا ہے ایسا، کیا بات ایسی ہو رہی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیا چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، کیا چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، یہ ماحول جو چل رہا ہے وہ کیسا ہے۔ جب یہ چیزیں سوچنے لگیں گے تو آپ انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر راستہ اختیار کرنے میں مضبوط ہو جائیں گے۔ آج یہی بات اتنی سی کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دوسری بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، صرف ہمارے سمجھنے اور اس کے متعلق رائے قائم کرنے کی دیر ہے۔
تو میری آج کی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سب میں یہ بات بالکل گرا باندھ دیں کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے. جو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات کو سمجھنے اور ان کی اچھائی کو جاننے، ان کی برائی کو سمجھنے کی ہمیں توفیق ہو جائے. ہر دم ہم اچھے برے کا تمیز کرنے والے بن جائیں. یہ میری درخواست ہے آج آپ سے. السلام علیکم.